لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ماں اور بہنوں، اللہ تعالی نے آدمی کو، انسان کو تمام مخلوقات میں جن چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، سب سے زیادہ شرافت، عظمت، بڑائی عطا فرمائی ہے. اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. کوئی مخلوق انسان سے زیادہ شرافت نہیں رکھتی. سب چیزیں انسان سے کمتر ہیں اور انسان سب سے برتر اور اشرف ہے. اللہ تعالی نے 4 قسمیں کھا کر قرآن کریم میں فرمایا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں کھا کر پورے زور سے، قوت سے فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. البتہ تحقیق ہم نے انسان کو سب سے بہتر معیار پر، پیمانے پر بنایا ہے. تو انسان سے زیادہ شرافت، عظمت کوئی مخلوق نہیں رکھتی. انسان سب چیزوں سے اشرف ہے اور باقی سب چیزیں انسان سے کمتر ہیں. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اے لوگو، تم نے کیا غور نہیں کیا، دھیان نہیں دیا، توجہ نہیں کی کہ اللہ تعالی نے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے، سب کا سب، یہ سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، پہاڑ، بادل،
یہ تمام ندی نالے دریا سمندر، یہ تمام گھاس پات درخت جانور چوپائے ہوں یا پرندے ہوں، غرض جو کچھ بھی ہے زمینوں اور آسمانوں میں، سب کا سب انسان کا خادم ہے۔ اس کی خدمت، اس کی ضرورتیں، اس کی سہولتیں اور کام کے لیے اللہ نے ان چیزوں کو بنایا اور مجبور کیا ہے۔ اور خادم بھی نوکر نہیں جس کو تنخواہ دینی پڑتی ہے، مزدور نہیں جس کو مزدوری دینی پڑتی ہے، غلام نہیں جس کو کھانا کپڑا اور ضرورتیں دینی پڑتی ہیں، بلکہ چوتھے نمبر کا سب سے کمتر خادم بیگاری، جس کو پکڑ بلاتے ہیں، کام لیتے ہیں اور کچھ نہیں دینا پڑتا، چھوڑ دیتے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اے انسانوں، کیا تم نے توجہ نہیں کی، غور نہیں کیا کہ اللہ تعالی نے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے، سب کا سب تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، بیگاری خادم بنا دیا ہے، اور تم ان سے طرح طرح کے کام، خدمتیں، ضرورتیں پوری کرتے رہتے ہو، اور کوئی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ سورج ہمیں روشنی دیتا ہے، یہ سورج ہمیں گرمی دیتا ہے، یہ سورج بھیگی ہوئی، پانی میں ڈوبی ہوئی دلدل جیسی زمین کو سکھا کر کھیتی، چلنے، راستے اور دوسرے کاموں کے قابل بناتا ہے۔ یہ سورج ہماری کھیتیاں اگاتا ہے، باغ اور درخت اگاتا ہے، پھل پھول اگاتا ہے، غرض طرح طرح کی انگنت انمول نعمتیں، فائدے اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہی چاند، اسی طرح کی خدمتیں، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ بھاری بھاری بادل کہیں کہیں سے یہ ہوا کھینچ کر لاتی ہے اور ہماری زمینوں پہ بارش برساتی ہے۔ یہ ہوا ہمارے بدن کو، ہماری کھیتیوں کو، باغ کو قوت اور نمو اور طاقت دیتی ہے، صحت دیتی ہے۔ یہی ہوا پانی سکھانے میں مدد دیتی ہے جو بارش میں برس جاتا ہے، اور یہی ہوا ہماری آبادیوں کی گندگی کو، بدبو کو، عفونت کو، جراثیم کو دور کرتی ہے۔ یہی ہوا سانس بن کر ہمارے بدن میں آتی اور جاتی ہے اور ہماری زندگی قائم رہتی ہے۔ اگر یہ ہوا سانس کی شکل میں ہمارے جسم میں داخل ہونا بند کر دے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ ہر انسان روزانہ اوسطاً 24,000 سانس لیتا ہے، ہر گھنٹے 1,000 سانس، اور اس سانس کے لیے ہمیں کوئی پرمٹ، کوئی اپلیکیشن، کوئی ڈپو پر جانا، کوئی خریدنا نہیں پڑتا، مانگنا نہیں پڑتا، ارادہ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ بسا اوقات بے خبر سوتے رہتے ہیں،
ہم کو کچھ خبر نہیں ہوتی کسی چیز کی، لیکن یہ سانس آتا جاتا رہتا ہے مسلسل، اور ہماری زندگی قائم رہتی ہے۔ یہ سانس کوئی قیمتی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں کبھی اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ساری زندگی پھوٹے منہ سے اللہ کے شکر ادا کرنے کی توفیق اور خیال بھی نہیں ہوتا، لیکن کتنی قیمتی نعمت ہے، اس کا اندازہ کرنا ہو تو کوئی ایسا جوان ہٹا کٹا صحت مند آدمی جس کو کوئی مرض نہیں ہے، لیکن اس کے مقدر کے سانس پورے ہو چکے ہیں، اور وہ اور اس کے سارے متعلقین، رشتہ دار، سگائی والے اور لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہوں، حکیم، ڈاکٹر، آکسیجن سیٹ، تمام چیزیں استعمال کی جا رہی ہوں کہ مقدر کے سانسوں کے بعد چند سانس اور آ جائیں، فلاں فلاں کام ہم پورا کر لیں، پوچھ لیں، بتا دیں کیا کر لیں، لیکن ساری تدبیریں مل کر کے ایک سانس بھی مقدر کے پورا ہونے کے بعد بڑھایا نہیں جا سکتا۔ وہی ہوا موجود ہے، ناک کے نتھنے، منہ کا حلق، سب کچھ ہے، اور وہ پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن جب مقدر کے سانس پورے ہو جائیں گے تو تمام چیزیں بیکار ہو جائیں گی۔ تو یا تو یہ سانس جس پر زندگی کا دار و مدار ہے اتنا سستا کہ ارادے کی بھی ضرورت نہ پڑے، یا اتنا مہنگا کہ ساری دنیا دے کر بھی ایک سانس زائد نہ خریدا جا سکے۔ تو اللہ تعالی نے ہوا کو، بادلوں کو، پانی اور دریاؤں کو، یہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کی زندگی وابستہ کی ہے، جتنی ذی روح زندگی والی چیزیں ہیں تقریباً سب کے لیے پانی ضروری ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ پانی ہے، ہوا ہے، بادل ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہے، زمین ہے، زمین کے اندر کے ان گنت انمول خزانے ہیں، ہر چیز اللہ نے انسان کے کام آنے کے لیے، خدمت کے لیے پیدا کی اور مسخر کی، بیگانہ خادم بنائے۔ اور اللہ کہتا ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اے انسانوں، کیا تم نے دھیان نہیں کیا، توجہ نہیں کی کہ اللہ تعالی نے تم پر ظاہری اور باطنی، کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی، دونوں قسم کی نعمتیں بے شمار ان گنت برسا دی۔ ہم آپ دنیا میں نہیں آئے تھے تو ہمیں دنیا کی زندگی کا، یہاں کی ضرورتوں کا، اور کیا کیا چیزیں ان ضرورتوں کے لیے چاہیے کچھ پتہ نہیں تھا۔ اللہ نے دنیا میں آنے سے پہلے ہم کو دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی۔ اگر وہ یہ آنکھیں نہ دیتا اور اندھا بنا کر دنیا میں بھیجتا تو یہ ساری دنیا ہمارے لیے اندھیری، بیکار، انجانی، ان پہچانی ہوتی۔ کسی چیز کو دیکھنے پہچاننے کی طاقت ہم میں نہ ہوتی، کسی چیز کا ہم پتہ نہ چلا سکتے، اور قدم قدم معذوری،
محتاجی اور ٹھوکریں کھا کھا کر گر پڑ کر گزر ہوتا. کیسی مصیبتوں سے بھری زندگی ہوتی. آج بھی اگر کوئی ایسی آنکھیں لینے کے لیے دنیا کے کسی گوشے میں چلا جائے اور لاکھوں کروڑوں اربوں ملک حکومت ساری دنیا دے کر بھی چاہے کہ ایسی آنکھیں کہیں سے لے آئے تو لا نہیں سکتا. اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے انمول انگنت نعمتیں. اللہ نے کان دیے بہرا نہیں بنایا، زبان دی گونگا نہیں بنایا، ہاتھ دیے اور کام کے دیے، پاؤں دیے اور کام کے دیے، دل، دماغ، معدہ، جگر، جوڑ جوڑ میں، بند بند میں، روئے روئے میں انگنت طاقتیں، حکمتیں، نعمتیں عطا فرما. اور ہر ایک نعمت انمول ہے، ساری دنیا اس سے کمتر ہے قیمت میں. ایسی انمول انگنت نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی. اسی نے ہمیں پاگل نہیں بنایا، عقل اور سمجھ دی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ عقل اللہ کا بندہ بناتی، اللہ کو پہچاننے میں مدد کرتی، اس کی اطاعت اور فرما برداری میں کی بھلائی اور کامیابی کی طرف متوجہ کرتی، اور ازلی دشمن نفس اور شیطان کے پھندے اور فریب سے بچاتی اور صحیح راستے پر چلاتی. لیکن یہ عقل بھی دشمن بن جاتی ہے اور گمراہ کرتی ہے، اللہ کا باغی بناتی ہے اور بھلے کے بجائے بربادی کے راستے پہ لے جاتی. بہرحال اللہ تعالی نے انگنت نعمتیں عطا فرمائی. اللہ تعالی کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اللہ کہتا ہے انسانوں، اللہ کی نعمتوں کا بدلہ کون دے سکتا ہے؟ اسے کے شکریہ کا حق بھی کون ادا کر سکتا ہے؟ اگر تمام دنیا کے انسان مل کر صرف ایک کام کریں کہ اللہ کی نعمتوں کو گنیں، شمار کریں، تو اللہ کہتا ہے لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں اللہ تعالی کی انسانوں پر ہمہ دم، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، ساری زندگی برستی رہی کہ اس کا احساس بھی ممکن. تو اللہ تعالی نے ان تمام نعمتوں کو دے کر اور سارے عالم کو ہمارے لیے بنا کر اپنی مہربانی سے، کرم سے، عنایت سے، نوازش سے اس دنیا کی زندگی کا مقصد، کامیابی کا طریقہ اور راستہ اور آخرت کی اصلی زندگی کی بھلائی بتانے کے لیے ہمیں حکم دیا، طریقہ بتایا، اور اسی کام کے لیے انبیاء کرام، خصوصاً تمام انبیاء کرام کے سردار سید الاولین والآخرین، اللہ کے سب سے بڑے محبوب اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا.
تاکہ آپ انسانوں کی بھلائی کا رستہ بتا سکیں اور دنیا کی لذتوں، خواہشات اور فریب میں، دھوکے میں پڑ کر لوگ اپنی آخرت کو برباد نہ کر لیں۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ جس طرح ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہم سے پہلے بھی کروڑوں آدمی آئے اور ہمیشہ کروڑوں انسان آتے رہے۔ اس دنیا کی خاصیت یہ ہے کہ جو یہاں آتا ہے اس کا دل لگ جاتا ہے۔ کوئی بھی اس دنیا سے جانے کو نہیں، چھوڑنے کو نہیں چاہتا۔ ہر ایک آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اس دنیا میں رہ جاؤں اور جانا نہ پڑے، لیکن کوئی ایک آدمی ایسا نہیں بتایا جا سکتا جو اس دنیا میں آئے، کتنے ہی جتن کرے، لیکن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا نہ پڑے۔ نہ آج تک کوئی ایسا آدمی آیا ہے اور نہ کوئی ایسا آدمی آئندہ آئے گا۔ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے بہرحال جانے کے لیے آتا ہے۔ ہم سے پہلے بھی انگنت لوگ آئے اور سب کو جانا پڑا۔ اسی طرح ہم آپ بھی کتنی ہی کوششیں جتن کریں، لیکن ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر ضرور جانا ہوگا۔ نہ کوئی آج تک یہاں ہمیشہ رہا ہے اور نہ کوئی رہے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو، پیدا ہونے والی چیز کو موت کو چکھنا پڑے گا، مرنا ہوگا۔ موت اصل میں نام ہے اس بدن سے جان کو نکال کر آخرت میں بھیج دینے کا۔ آقا نامدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں موت ایک جسر ہے، پل ہے۔ جیسے پل کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس پار سے اس پار پہنچا دے، اسی طرح موت کا یہ کام ہے کہ آدمی کو اس بدن سے الگ کر کے آخرت میں پہنچا دے۔ آدمی اصل میں بدن کا، جسم کا نام نہیں ہے، روح کا نام ہے، جان کا نام ہے۔ یہ بدن بھی جب تک اس میں جان رہتی ہے اسی کے کارن آدمی کہلاتا ہے اور آدمیت کی باتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، زبان بولتی ہے، ہاتھ کام کرتے ہیں، پکڑنا، اٹھانا، رکھنا، پاؤں کام کرتے ہیں، چلنا پھرنا وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ اسی وقت تک ہوتا ہے جب تک اس میں جان رہتی ہے۔ جان رہتی ہے تو یہ بدن خوبصورت، حسین، جمیل، پیارا، سارے رشتے، ناطے، تعلق سب کچھ رہتا ہے۔ لوگ محبت کرتے ہیں، لوگ عزت کرتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں، لیکن جب یہ جان نکل جائے تو پھر یہی بدن، نہ اس میں کوئی کمال رہے، نہ حسن رہے، نہ خوبصورتی رہے، نہ رشتہ، نہ ناتا، نہ ڈر، نہ محبت، نہ تعلق، کچھ باقی نہیں رہتا۔
यही आंखें देखती नहीं, मौजूद हैं पर देखती नहीं। वही कान मौजूद हैं, एक लफ्ज सुनते नहीं। जुबान मौजूद है, घंटों बोलती थी, तरह तरह की जुबानें, लुगतें, लैंग्वेज, किस्म किस्म की चीजें। आज कुछ नहीं, एक लफ्ज का जवाब नहीं, एक लफ्ज कहना नहीं। मारो, गालियां दो, टुकड़े टुकड़े करो, काट डालो, एक लफ्ज नहीं बोलती। हाथ नहीं काम करते, पांव नहीं काम करते। वही बदन जो जान के रहते हुए हसीन, जमील, खूबसूरत, इधर जान निकली और उधर सारे कमालात रुखसत। अब यह बदन जो कभी फूला नहीं था फूलेगा, फटा नहीं था फटेगा, सड़ा नहीं था सड़ेगा, कीड़े पड़ेंगे, टुकड़े टुकड़े होकर मट्टी में मिल जाएगा। कोई इसे रोक नहीं सकता। आज तक बेटों ने, बेटियों ने, भाई बहन ने, बीवी शौहर ने, माँ बाप ने, दोस्तों ने कभी घर से नहीं निकाला था। सब सर पे बिठाते थे, आंखों पे बिठाते थे। और आज जितने हैं एक ही धुन सब पर सवार है, जल्दी निकालो, जल्दी ले जाओ। कोई कब्र खोद रहा है, कोई कफन ला रहा है, कोई पानी गर्म कर रहा है, कोई रिश्तेदारों को टेलीफोन कर रहा है, तार दे रहा है, खबर भेज रहा है। कोई कोशिश रोकने की नहीं हो रही है, सब निकालने की हो रही है। अगर ये बदन इंसान है जिसके लिए सारी दुनिया बसा रखी है, रात दिन उसी के चक्कर और धुन में दीवानगी है, और एक ही एक जमीन आसमान एक कर रखा है, और सब कुछ उसी की फिक्र में गर्क हैं, और अल्लाह, उसके रसूल, आखिरत, किसी चीज को ख्याल में, ध्यान में लाने को तैयार नहीं जिस्म के मुकाबले में, तो ये बदन तो सब का सब मौजूद है। क्यों निकाला जा रहा? क्यों नहीं देखता? क्यों नहीं बोलता? क्यों नहीं चलता फिरता? आज इससे कहो, इसी की पूजा के में, इबादत में, परस्तिश में, ख्वाहिशात में सब कुछ बर्बाद किया, दुनिया गंवाई, आखिरत को तबाह किया, सारी उम्र एक ही चक्कर में मुब्तला रहे। आज इसे कहो ये क्या हुआ, इसे सड़ क्यों रहा है, उठा कर रखते क्यों नहीं, कलेजे से लगाओ, घर से मत निकालो। हकीकत में ये बदन इंसान नहीं है, धोखा है। इंसान को बदन इस तरह दिया गया है जैसे बदन के, इंसान को जैसे बदन को लिबास आदमी लेता है, देता है, पहनता है। कैसा ही कीमती से कीमती लिबास हो, अगर लाखों डॉलर का भी हो तो वो आदमी नहीं कहलाएगा। इंसान वो लिबास नहीं है। ये लिबास तो इंसान आसाइश, आराम, जीनत के लिए पहनता है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं। इसी तरह ये बदन भी इंसान को लिबास की तरह दिया गया है। इसकी कुछ अगराज हैं, ये आदमी नहीं हो सकता। जैसे ये लिबास नया होता है, मैला होता है, पुराना होता है, फटने लगता है, उतार कर फेंक दिया जाता है। इसी तरह ये बदन बच्चा था, जवान हुआ, पुराना हुआ और फटने लगा। दांत चले गए, आंखों में बीमारी आ गई, हाथों में बीमारी आ गई, पांव में बीमारी आ गई, सीने में बीमारी आ गई, पेट में बीमारी आ गई, तरह तरह के नई नई चीजें होने लगी। आखिर एक दिन आदमी इसे उतार कर फेंक देता है और इंसान अपने असली वतन चला जाता है, जिसको आखिरत कहते हैं। मौत का काम इतना ही है कि इस जिस्म से, बदन से, इस लिबास से आदमी को निकाले और आखिरत में अल्लाह के दरबार में पहुंचाए। आखिरत अरबी का लफ्ज है, इसके माना है बाद में आने वाला देश, घर, वतन। वहां जाकर इंसान को वहीं रहना है, हमेशा हमेशा रहना। अल्लाह ताला
دنیا کی زندگی کو زندگی نہیں مانتا، انکار کرتا ہے، اور صرف آخرت کو زندگی مانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیا کی زندگی لہو و لعب سے زیادہ کچھ نہیں، یہ دھوکہ ہے، کھیل تماشا ہے، اصلی زندگی نہیں ہے، دھوکہ ہوا ہے تم کو آدمی۔ اور اللہ کہتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور دار آخرت جہاں موت کے بعد جانا ہوگا، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، البتہ صرف وہی زندگی ہے۔ تو اللہ آخرت کو زندگی قرار دیتا ہے اور کہتا ہے زندگی صرف یہی، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں۔ جس طرح آدمی کسی گاؤں میں کچے پکے مکان میں کہیں سویا ہو اور خواب میں دلی، بمبئی، کلکتہ، مدراس، لندن، نیو یارک، واشنگٹن کہیں پہنچ جائے اور جگمگاہٹ ہو، روشنی ہے، بجلی ہے، اور ریسٹوران ہے، اور ناشتہ ہے، اور کھانا پینا ہے، اور دوست احباب ہیں، اور تفریح ہے خواب کے اندر۔ کبھی کبھی ایسے دوست بھی جمع ہو جاتے ہیں لوگ جو برسوں میں مر چکے، یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ خواب ہے اور یہ لوگ مر چکے تھے، اور خوشی اور مستی، لیکن خواب دیکھتے دیکھتے اتفاق سے کہیں وہ کروٹ بدلے اور اپنی اس چارپائی یا تخت پر سے نیچے گر پڑے، یا کوئی چیز اس کے اوپر آ گرے تو گھبراہٹ میں آنکھ کھلے تو وہ خواب اس کا ٹوٹ جائے۔ آنکھ کھلے گی تو واشنگٹن اور نیو یارک، کلکتہ، بمبئی، لندن کچھ نہیں ہوگا۔ جس اندھیرے کو کمرے میں، کچے کمرے میں وہ سویا ہے، وہی تنہائی، وہی کچا کمرہ، وہی مٹی اور وہی اندھیرا ہوگا۔ جتنے دوست، جگمگاہٹ، روشنی، بھیڑ، کھانا پینا، سب کا سب ختم ہو چکا ہوگا، کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح ہم لوگ اس دنیا میں سب کچھ بسائے بیٹھے ہیں، ہم نے دل بہلا رکھا ہے، دھوکے میں ڈال رکھا ہے اپنے آپ کو، اور اسی کو حقیقت سمجھے بیٹھے ہیں، لیکن موت کا جھٹکا ہم کو بیدار کرے گا، ہماری آنکھ کھلے گی، یہ خواب ٹوٹ جائے گا، اور پھر جب ہماری آنکھ کھلے گی تو اس دنیا کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہوگی، یہ مال نہیں ہوگا، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، کرنسی کچھ نہیں ہوگا، یہ بنگلے، کوٹھیاں نہیں ہوں گی، یہ فرنیچر نہیں ہوں گے، یہ بزنس، یہ انڈسٹری، یہ دوست احباب، یہ بیٹے بیٹیاں، بیوی شوہر، بھائی بہن، ماں باپ، کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سب کے سب ہمیں اکیلے جا کر، تنہا لٹا کر، ہاتھ جھاڑ کر چھوڑ کر چلے آئیں گے۔ ہمارے دل بہلانے کے لیے ایک منٹ کوئی رکے گا نہیں، اور چند دن کے بعد ان کو ہماری قبر پر جا کر تھوکنے کی فرصت نہیں ملے گی۔ اگر ہم لاکھوں ان کو دے جائیں گے اور 2-4 بھی قرض کے چھوڑ جائیں گے، 10-20 بھی، تو ان میں سے کوئی ان کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ ہمارے لاکھوں میں سے دیے ہوئے میں سے ہمارا قرض ادا کر کے ہم کو قرض کے عذاب سے چھٹی دلا دے۔ کوئی ہمارا پھر نہیں رہے گا اور ہم کسی کے نہیں رہیں گے۔ اور اس پوری دنیا سے جس کو ہم نے آخرت کو اجاڑ اجاڑ کر بسا رکھا ہے،
اپنی بربادیاں آگ لگا لگا کر کے بسا رکھا ہے دنیا کو، آخرت میں آگ لگا لگا کر، بم پھینک پھینک کر، گولیوں سے مار مار کر تباہ کر کے آخرت کو جو دنیا بسا رکھی ہے، ان میں سے ایک سوئی ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ فرعون کے ساتھ نہیں گئی، حامان کے ساتھ نہیں گئی، شداد کے ساتھ نہیں گئی، نمرود کے ساتھ نہیں گئی، قارون کے ساتھ نہیں گئی، چرچل کے ساتھ نہیں گئی، اسٹالن کے ساتھ نہیں گئی، لینن کے ساتھ نہیں گئی، ہٹلر کے ساتھ نہیں گئی، دنیا کے کسی باغی اور مطیع کے ساتھ یہ دنیا نہیں گئی۔ ہمارے آپ کے ساتھ بھی اس دنیا سے ایک سوئی نہیں جا سکتی۔ یہ ہم جو کہتے ہیں کہ میرا میرا، جھوٹ بولتے ہیں، کچھ میرا نہیں، کچھ تیرا نہیں۔ مسافر خانے میں آئے ہیں اور سب چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ دنیا رہے گی، دوسروں کے پاس رہے گی۔ ہمارا اس میں جتنا ہم استعمال کر لیں وہی اتنا ہمارا ہے، باقی سب رہ جائے گا، کچھ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ اور اس پوری زندگی میں سے صرف ایک چیز ہمارے ساتھ جانے والی ہے، وہ ہمارے عمل ہے، کام ہے۔ جو چیز ہمارے ساتھ کسی قیمت پر نہیں جا سکتی، اس کے لیے ہم دیوانے ہیں، پاگل ہیں، رات دن ایک کیے ہوئے ہیں۔ جس وقت دیکھو جانوروں کی طرح، چوپاؤں کی طرح، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا میں مبتلا۔ جس کو دیکھو اسی غم ہے، اور سب کے سب کچھ کریں، ساری دنیا یہی چھوڑ کر چلے جائیں۔ اور جو ایک اور صرف ایک چیز ہمارے ساتھ جانے والی ہے، اس کے لیے ہم میں سے کسی کو نہ غم ہے، نہ فکر ہے، نہ تیاری ہے، نہ کوشش ہے، نہ فرصت ہے۔ کسی سے کہو نماز کو، نو ٹائم۔ ماں بہنیں روزے میں تو کچھ ہوتی ہیں اور نماز میں نل۔ جس کو دیکھو نماز غائب، پڑھتی نہیں۔ اور اگر کسی اللہ کی بندی نے پڑھا تو جب ٹائم نکلنے لگا اور سورج ڈوبنے لگا تو بھاگتے دوڑتے ایسی پڑھی کہ ایک سورج کی موجودگی میں اثر کی اور دو سورج ڈوبنے کے بعد، یا جلدی جلدی السلام علیکم، سورج ڈوبتے ڈوبتے نکلتے۔ یہ حال ہے ہمارا دنیا کا، اور آخرت سے بے توجہی۔ جس کو دیکھو روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، اور جتنے شیطان اور نفس کے کام ہیں جن سے آخرت جڑتی ہے، برباد ہوتی ہے، رات دن اس میں مشغول ہے۔ حرام کاموں میں سود ہے، جوا ہے، زنا ہے، شراب ہے، بے پردگی ہے۔ جس کو دیکھو پیسے کمانے کے لیے اللہ نے گھر میں دیا، شوہر کما رہا ہے، بیٹے کما رہے ہیں، بھائی کما رہے ہیں، کوئی بھوک نہیں، فاقہ نہیں۔ اور جس کو دیکھو ماں بہنیں جو ہیں وہ فیکٹریوں میں زمینیں صاف کریں گی، راستے صاف کریں گی، شیشے صاف کریں گی عمارتوں، لیکن اللہ نے قناعت سے محروم کر دیا ہے۔ آخرت کی فکر نہیں، بے پردگی سے غیر محرموں میں، کافروں میں جائیں گی اور کام کریں گی۔ پیسے ہونے چاہیے۔ آخر کیا ہوگا؟ یہ پیسے قبر میں ساتھ جائیں گے، آخرت میں ساتھ جائیں گے۔ کیا اسی بہترین قسم کی کوٹھی میں بہت اعلیٰ درجے کی خریدی جائے گی، اسی میں قبر بنے گی، باہر نہیں جائے گی؟ کس کام کے لیے اتنی زیادہ اللہ کی بغاوت کی بے پرواہی ہے؟ اللہ تعالیٰ دے اور اس کے حکم اور مرضی کے مطابق دے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن شریعت کے مخالفت، اللہ کی کے ساتھ تعلق اور ایمان نہ ہونا، فکر نہ ہونا، اور ہر کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے۔
اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیٹھی تھی. ایک صحابی نابینا ہے، اندھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر پہنچے اور اجازت چاہی کہ حضور میں خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا عائشہ وہ ابن ام مکتوم آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ. کہنے لگی حضور وہ تو اندھے ہیں، مجھے کیا دیکھ لیں گے، بلا لیجئے. حضور نے فرمایا بے شک وہ اندھے ہیں، تمہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم تو اندھی نہیں ہو، ہٹ جاؤ پردے پہ. آج ہماری ماں بہنیں، مردوں پر بھی پردہ پڑ گیا، عقل مر گئی، اور عورتیں تو ماں بہنیں کچھ سوچنے کو تیار نہیں. آخرت ہے، خدا کے یہاں جانا ہے، ہمیں دیکھنا جائز نہیں، ہمیں سامنے بے پردہ ہونا جائز نہیں. مسلمان اگر اسلام ہی پر نہ چلے تو اس کا کیا مسلمان ہے؟ پھر کیا فرق کیا ہے کافر و مسلمان؟ اگر اسلام کے، اللہ کے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں، اور اللہ کو ہماری آپ کی اطاعت فرما برداری کی کیا محتاجی اور کیا ضرورت ہے؟ چلیں گے اپنا بھلا ہوگا، اور نہیں چلیں گے ہمارا برا ہوگا. شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ عورت کہا ہی جاتا ہے اس لیے کہ وہ پوشیدہ ہے، چھپانے کی چیز ہے، اس کو بے پردگی جائز نہیں. تو یہ تصور کرنا کہ مرد عورتوں کے دشمن ہیں، آپ میاں بیوی کے بارے میں اس قسم کی بدگمانی کر لیں، لیکن آخر مرد اپنی بیٹیوں کے بھی تو باپ ہیں، اپنی بہنوں کے بھی تو بھائی ہیں، اور بھی تو رشتے عورتوں سے ہیں. کوئی فریق سمجھنا اور شیطان کا یہ ذہن میں پیدا کرنا یہ بربادی کی چیز. ہاں آپ سے مرد کوئی غلط بات چاہے تو بے شک آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے، لیکن آپ کا شوہر، بیٹا، باپ، بھائی اگر آپ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے کہتا ہے تو اس میں دشمنی یا آپ کو نقصان پہنچانا یا ذلیل کرنا نہیں، آپ کی عزت بڑھانا، دنیا کی چند روزہ زندگی کو تج کر آخرت کی اصلی زندگی کو راحت، آرام، بھلائی سے گزارنے کا جذبہ. ہم نے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا تعلق حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے بے حد تھا. حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ سے ہندوستان حاضر ہوئے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ہاں حاضری ہوئی تو ان کی اہلیہ مرحومہ نے یہ بات کہی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں حسین احمد کی وہ پیار کروں، بلائے. گھر میں رہے تھے بچوں کی طرح سے، چنانچہ گھر میں بلایا گیا اور کپڑا اڑا دیا گیا، اور کپڑے کے اوپر سے آ کر کے انہوں نے سر پہ ہاتھ دیا. تو اولاد کی طرح گھر میں رکھا تھا اور ساری عمر بے حد تعلق رہا. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹے کے لیے جب پہنچے ہیں، مالٹے جانے سے پہلے تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں استقبال کیا ہے، اور ان کا اتنا احترام مدینے میں تھا کہ مدینے کے 40,000 باشندوں نے ان کے ساتھ نکل کر مدینے سے باہر استقبال کیا، یہ کہتے ہوئے کہ ہندی شیخ کے شیخ آئے. اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے تمام پورے قافلے کا اپنے گھر پر اتارا اور سارا تمام اہتمام کیا. اور جب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی گرفتاری ہوئی، انگریزوں نے ان کو مانگا تھا شریف حسین سے، تو حضرت مدنی کی گرفتاری نہیں تھی، وارنٹ نہیں تھا، مطالبہ نہیں تھا، وہ گرفتار بھی نہیں ہوئے. لیکن استاد گرفتار ہو کر انگریز کی جیل میں جا رہے ہیں اور یہ یقین ہے کہ قتل کر دیے جائیں گے.
ایسی حالت میں یہاں میں چھوڑ دوں، استاد کو اس کو برداشت نہیں کیا اور گرفتاری کی کوشش کی کہ مجھے بھی گرفتار کر لیا جائے۔ جب اس میں کامیابی نہیں ہوئی تو مکے کے رئیسوں کو، بڑے بڑے بااثر لوگوں کو جا کر خوشامد کی اور یہ کہا کہ جاؤ اور شریف حسین سے یہ کہو کہ اتنے بڑے باغی کو گرفتار کر دینا اور اس کے جانشین کو، اس کے پیارے کو یہاں چھوڑ دینا جس کا پورے حجاز میں اثر ہے، یہ تمہاری حکومت کو الٹ دے گا۔ اس لیے اس کو بھی پکڑ کر کے اب ان کے استاد کے ساتھ بھیج دو۔ اس تدبیر سے اپنے آپ کو جدے میں گرفتار کرایا۔ کوئی گرفتاری کا، سختی کا وقت ہوتا ہے تو اولادیں باپ کو چھوڑ دیتی ہیں، رشتہ دار چھوڑ دیتے ہیں، لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور جھوٹے جھوٹے بیان دے کر کے، بہانے لے کر نکلتے ہیں۔ لیکن استاد کے ساتھ ایسا والہانہ عشق تھا کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے اور گرفتار ہو کر کے اور بالٹا ساتھ میں نظر بند رہے 4.5 سال اور رات و دن خدمت کی۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ شریعت سب سے مقدم ہے، اسی میں سب کا بھلا ہے۔ خواہشات کی وجہ سے اس کو دیکھو، سنیما ہے، ٹیلی ویژن ہے، تھیٹر ہے اور حرام چیزیں ہیں، اور کسی یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کے دیکھنے سے آخرت میں کیا ہو۔ ماں بہنوں، اللہ کا حکم، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ بازو، اگر آپ پیٹ، پیٹھ، جسم کا کوئی حصہ جو آپ کے محرم ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، پردہ جانا آنا، یہ آخرت کے عذاب کی چیز ہے۔ شریعت میں تو اس قدر اس معاملے میں احتیاط ہے کہ اگر آپ غیر محرم کے ساتھ سارے پردے کرتے، برقع بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، اور غیر محرم کے ساتھ مسافت سفر 45 میل سے اوپر کہیں جانا چاہیں تو شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کے ساتھ محرم نہ ہو اور آپ تنہا حج کو جانا چاہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کا کوئی محرم نہیں ہے اور کوئی کسی کے ساتھ جانے کی شکل نہیں ہے تو عورت پر حج فرض نہیں ہے۔ تو اس قدر کس مذہب میں احتیاط ہو، اس کو مذاق بنانا اور آخرت کی فکر نہ کرنا، یہ اپنی بربادی کا سامان کرنا۔ ہماری ماں بہنوں کو جتنے بھی حکم ہے شریعت، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف پردہ ہی ہے، پردہ بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے۔ اسی طرح جو چیز منع ہے، جھوٹ بولنا ہے، حرام ہے۔ اگر آپ کسی سے جھوٹ بولیں گی، چاہے اپنی اولاد سے بولیں، ماں عورتوں کی عادت ہوتی ہے، بچہ کھیل رہا ہے، منٹ 2 منٹ آگے پیچھے آ ہی جائے گا، بلاؤ گی چلا آئے گا، لیکن آپ جلدی سے اپنے دوپٹے میں، کرتے میں مٹھی بند کر کے، بیٹا تجھے مٹھائی دے۔ آپ کے پڑوس میں بھی مٹھائی نہیں ہے، ارادے میں بھی مٹھائی دینا نہیں ہے، اور صرف بلانے کی خاطر کے 2 منٹ پہلے لالچ میں مٹھائی کے آ جائے، آپ اس سے جھوٹ بولتی ہیں۔ اور اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ نے کیا کیا، یہ تو جھوٹ ہو گیا، نہیں میں نے تو مذاق میں کہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاق میں کوئی چیز بدل جاتی ہے۔ ذرا مذاق میں چاقو لے کر کے اپنی ناک پہ پھیریے تو صحیح، دیکھیے پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے مذاق میں چاقو پھیرنا۔ انگلی پہ چلائیے، پہنچے پہ چلائیے، دیکھیے کیا ہوتا ہے، خون نکلتا ہے کہ نہیں، کیا ہوا مذاق؟ جھوٹ تو جھوٹ ہے، چاہے آپ سنجیدگی سے کہیں چاہے مذاق سے کہیں، کوئی فرق نہیں۔ جو اس کا کام ہے وہ کرے گا۔ وعدہ خلافی کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا، غیبت، سب چیزیں حرام ہیں۔ صرف پردہ ہی نہیں، یہ ساری چیزیں آقائے نامدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابی عورتوں کے مجمع میں نصیحت فرما رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے۔
آپ نے کہا کہ میں معراج میں گیا تو میں نے جہنم میں عورتوں کو بہت دیکھا، تو صحابی عورتیں رونے لگی اور بہت پریشان ہوئی۔ ایک صحابی عورت نے کھڑے ہو کر کہا کہ سرکار رونے سے کیا ہوگا، آپ تو یہ بتائیے کہ آخر ہم میں کیا کمی ہے، کیا قصور ہے، کیا غلطی ہے جس کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جایا جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جایا جائیں۔ ایک فرمایا تکثرن اللعن، دوسرے فرمایا تکفرن العشیر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تم میں خرابی عورتوں میں یہ ہوتی ہے، حضور نے فرمایا کہ جہاں کہیں 2 4 6 عورتیں جمع ہوں گی تو نہ اللہ کی بات ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، نہ آخرت کی فکر ہو، نہ کوئی اور بھلائی کی بات ہوگی۔ فلانا اندھا، فلانا کانا، فلانی لنگڑی، فلانی چور، فلاں ایسی، فلاں ایسے، دنیا بھر کی غیبتیں ہوں گی، برائیاں ہوں گی، پر انہی میں سارا وقت پڑتا ہے۔ تو تکثرن اللعن، عورتیں پیٹھ پیچھے برائیاں، غیبت بہت کرتی، یہ چیز حقوق العباد میں سے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں اس کو حرام کیا۔ حضور نے فرمایا، اللہ نے کہا ہے قرآن میں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کیا کرے۔ کیا تم اس بات کو پسند کرو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا مردار گوشت نوچ نوچ کر کھاؤ؟ یہ چیز تو سب کے لیے بری ہے، سب اس کو برا سمجھتے ہیں۔ تو غیبت جو ہے اللہ کے یہاں حقیقت میں اتنی ہی گندی، گھناؤنی، قابل نفرت، ملعون چیز ہے جیسے مرے ہوئے آدمی کا گوشت نوچ نوچ کر کھانا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ 2 بوڑھیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفلی روزہ رکھا، اور دوپہر بعد شام ہونے سے پہلے ان کی حالت خراب ہونے لگی، اور اتنی خراب ہوئی کہ قریب تھا کہ جان نکل جائے۔ آخر انہوں نے حضور کے پاس آدمی بھیجا کہ حضور ہماری حالت بہت خراب ہے، شام پکڑنی مشکل ہے، کوئی صورت نہیں ہو رہی ہے، بتائیے کیا کریں۔ حضور نے فرمایا، ایک برتن دیا، جاؤ ان دونوں سے کہو اس میں قے کریں۔ چنانچہ دونوں بڑھیوں نے قے کی تو قے میں خون، گوشت کے چھیچڑے ٹکڑے نکلے۔ صحابہ کرام حیرت میں رہ گئے، حضور ایک تو قے سے کیا تعلق ہے ان معاملات کا، روزے کا، بے صبری و پریشانی کا، دوسرے کہ قے آپ نے کروائی تو اس میں یہ خون کہاں سے آ گیا اور یہ گوشت کے ٹکڑے کہاں سے آ گئے؟ حضور نے فرمایا کہ ان پر کھانا پینا رمضان نہیں تھا، حلال تھا، انہوں نے روزے کی نیت کر کے کھانا پینا وغیرہ حرام کر لیا اپنے اوپر کہ دن بھر ہم نہیں کھائیں گے، روزہ رکھ لیا، اور جو چیز روزے بے روزے کسی حالت میں ان کے لیے حلال نہیں تھی اس کو کھا کر روزہ اپنا برباد کر لیا، وہی نکلا ہے خیر۔ تو غیبت، پیٹھ پیچھے برا کہنا، جس کو اللہ نے قرآن میں حرام کیا ہے، اس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی، اور وہ قے میں نکلا، وہ گوشت مردہ جو کھایا، مرا ہوا آدمی کا گوشت کھایا، خون کیا، وہ قے میں نکلا۔ تو حقیقت میں جو چیزیں شریعت میں منع ہیں، شیطان اس میں لذت پیدا کرتا، دنیا میں اس میں مزہ آتا ہے۔ ناچ گانے تماشے میں، ڈانس میں جائیے، بڑا مزہ آئے گا، ویڈیو، سنیما، ٹیلی ویژن، بہت لذت آئے گی، 12 1 2 بجے رات تک فجر کی نماز قضا کر کے سارا خاندان بالغ نابالغ بیٹھے ہوئے اسی میں تماشا اور جہنم خریدتے رہتے ہیں۔
اور عشاء پڑھ کے سو جائیں اور فجر سے پہلے اٹھ کر کے اللہ کا نام لے، اس کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں جو حرام ہیں، لذتیں ہیں ان میں، لیکن یہ لذتیں چند دنوں کی ہیں اور ہمیشہ کی بربادی، 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ اس لیے سوال یہی ہے کہ اللہ کو مانتی ہیں کہ نہیں آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اعتماد، بھروسہ ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو پھر ان کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، عصمت، عفت، پردہ، بھلائی، نیکیاں، برائیوں سے بچنا۔ یہ زندگی ہو تو آخرت بن سکتی ہے اور بنے گی، اور اطاعت نہیں، فرما برداری نہیں، چند دن کا مزہ اور آخرت کی بربادی۔ بنگلور میں ایک صاحب صبح کو ٹہلنے جا رہے تھے، قاضی اسماعیل صاحب مرحوم کی زمانے کی بات ہے، سہارنپور ضلع میں قصبہ ہے بنگلور۔ تو انہوں نے ایک قبر دیکھی جس میں سوراخ نظر آیا، تو نظر پڑی تو اسے ذرا غور سے دیکھا تو دیکھا کہ مردے کے پاؤں کے پاس اپلے کے برابر بڑا ایک بچھو بیٹھا ہے جو کاٹ رہا ہے، اور مردہ اس کے ڈنک مارنے سے پاؤں سکڑ لیتا ہے اور پھر پھیلا دیتا ہے، معلوم ہوتا ادھر بھی کوئی بچھو ہے جو کاٹ رہا ہے، پاؤں پھیلا دیتا ہے۔ تو انہوں نے، وہ حافظ تھے، وہیں بیٹھے بیٹھے اس کے اوپر رحم آیا مردے پر اور یاسین شریف پڑھنی شروع کی۔ تو یاسین ختم کرنے کے قریب تھے کہ وہ بچھو جو تھا وہ بالکل راکھ ہو گیا ڈھیر، اور مردے نے اطمینان سے پاؤں پھیلا دیے اور سکڑنے اور پھیلانے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو ان اچھے کاموں میں زبردست فائدے ہیں۔ یہ قرآن کریم، اس کی تلاوت چاہے بے سمجھے ہو، اللہ کا ذکر، یہ نمازیں کتنی عظیم الشان نعمتیں ہیں، اس کا آج تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آج تو ویڈیو بہترین چیز ہے، آج تو غیر محرم مردوں کے ساتھ اختلاط اور ہنسی مذاق تفریح، اسی میں لذت آتی ہے۔ سود میں مزہ ہے، جوئے کے پیسے میں مزہ ہے، شراب میں مزہ ہے، سنیما میں مزہ ہے، ان تمام بربادیوں میں اور پیسے کے لالچ میں سب اندھے ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن یہ جو چیزیں اللہ نے کہی ہیں، یہ ہمارے لیے کتنی بڑی عمرت اور اکسیر ہیں، اس کا تصور نہیں ہے۔ کبھی سبحان اللہ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی، الحمدللہ کہنے کی، لا الہ الا اللہ کہنے کی، اللہ اکبر کہنے کی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کی، درود شریف پڑھنے کی فرصت نہیں، ٹائم نہیں اور دلچسپی نہیں۔ گانے سے، تماشے سے، ڈانس سے، حرام چیزوں سے، ان سے دلچسپی ہے۔ انہی میں رات دن غیبتوں میں، جھوٹ میں، مکر میں، قتل میں، چوریوں میں، برائیوں میں ملوث ہے ساری دنیا۔ تو اللہ پر بھروسہ اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، یہی ایک راستہ ہے، یہی چیزیں، یہ عمل ہے جو صرف ہمارے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو کوئی دنیا میں ایک ذرے کے برابر بھی چھوٹے سے چھوٹا برا کام کرے گا، کبھی کہیں کسی وقت اتنی لمبی چوڑی زندگی میں کوئی اس کا برا کام گم نہیں ہوگا، اس کے سامنے آ جائے۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایک ذرے کے برابر بھی چھوٹے سے چھوٹا اچھا کام کرے گا، کبھی کسی وقت کہیں گم نہیں ہوگا، اس کے سامنے آ جائے گا۔ تو کوئی بھی چھوٹا بڑا اچھا برا کام کھویا نہیں جائے گا، گم نہیں ہوگا، سب آخرت میں سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آدمی اعمال نامے کو دیکھے گا تو گھبرائے گا، پریشان ہوگا اور گھبرا کر کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة۔ ایسی غضب کی کتاب آئی ہے، اس نے تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا کام چھوڑا نہیں، سب کا سب ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا۔
ہم تو کرتے بھولتے چلے گئے کہ خیال بھی نہیں تھا کہ اب تو سب کا سب سامنے آ گیا، کیا ہوگا، کہاں جاؤ۔ تو آج سوچنے کی ضرورت ہے۔ مراد آباد کا غالباً واقعہ ہے کہ دو نوجوان چلے جا رہے تھے برسات میں، ایک قبر میں بڑا سا سوراخ کھلا نظر آیا، وہ دونوں بڑھے اور اسی طرح انہوں نے دیکھا کہ بچھو بیٹھے ہیں اور ڈنک مار رہے، اور پاؤں مردہ سکیڑتا پھر پھیلا دیتا، پھر سکیڑتا ڈنک مارنے دے، پھر پھیلا دیتا، پھر سکیڑ لیتا، پھر پھیلا دیتا۔ تو اس میں سے ایک نوجوان نے ایک کنکری اٹھا کر اس بچھو کو ماری، تو بچھو اچھل کر کے سوراخ میں سے باہر آ گیا۔ یہ بھاگے دونوں، تو جس نے وہ کنکری ماری تھی بچھو اسی کی طرف دوڑا، چنانچہ آگے آگے وہ اور پیچھے پیچھے بچھو، بھاگتے بھاگتے میل دو میل بے دم ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے، تالاب دیکھا اور اس میں وہ کود گیا کہ اس میں تو تالاب میں تو بچھو نہیں گھس سکتا۔ جب یہ کود گیا اس تالاب میں تو بچھو کنارے گیا اور اس نے جا کر تالاب میں ڈنک ماری اور اس پانی میں ایک دم آگ لگ گئی، وہ نوجوان جل کے اسی میں ختم ہو گیا۔ تو آخرت کو، اللہ کے عذاب کو دنیا کی طرح سمجھیے۔ اللہ جھوٹا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، ان کو جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ عبادت کریں گے، ہم عبادت کریں گے تو اللہ کی حکومت طاقت بڑھے گی، اور نہیں کریں گے تو گھٹ جائے گی، ایسا نہیں۔ جو کچھ بھی ہم کریں گے اپنے لیے کریں گے، اللہ سے بڑا ہم سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے، مہربان مشفق، وہ اس آخرت کی زندگی کو بنانا چاہتا ہے، راحتیں، نعمتیں، بھلائیاں دینا، اور ہمیں وہاں کی بربادیوں سے بچانا چاہتا ہے۔ اس لیے اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ایسا ایسا کرو اور ایسا ایسا مت کرو۔ آج اگر ہم ایمان لائیں گے، یقین کریں گے، بھروسہ کریں گے، اس کے حکم پر چلیں گے، ہماری آخرت بھلی ہوگی، نجات ملے گی، بربادیوں سے بچیں گے۔ اور اگر ہم نے ایمان، یقین، بھروسہ نہ کیا تو نفس و شیطان کی غلامی اور پوجا اور پرستش کرتے رہے تو یہ دنیا جیسے بھی مزہ کر لو لیکن آخرت برباد ہو جائے گی۔ 4 دن کی چاندنی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی بربادی۔ اس لیے آج سوچو، اللہ پر یقین کرو، بھروسہ کرو۔ بے شک دنیا ہمارے آپ کے لیے ہے، لیکن ہم کو خدا نے دنیا کے لیے نہیں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے ہم کو آخرت۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم کو دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے پیدا کی۔ دنیا کی وہ چیز جو اللہ اور اس کے حکم کے مطابق ہے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، برت سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ لیکن جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کی اور منع کی ہے، اس کے استعمال میں، لینے میں، دینے میں بربادی اور جہنم ہے، تباہی ہے، وہ ہرگز ہمارے لیے بھلی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ماں بہنوں، شریعت کے مطابق چلو، اللہ کی بندی بنو، آخرت کی فکر کرو، دنیا کے پیچھے کفار مکہ کی طرح بے ایمان ہو کر، برباد ہو کر دنیا سے مت جاؤ۔ کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے، بس دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ۔ آج بھی سارے نفس کے بندے یہی کہتے ہیں جو مکے کے کافر کہا کرتے ہیں، یہ جتنے دنیا پرست ہیں۔ اس لیے اپنے آپ بھی دنیا کے پیچھے آخرت کو برباد مت کرو اور اپنی اولادوں کو جہنمی، برباد، کافر، مرتد مت بناؤ، گمراہیوں میں، فسق میں، فجور میں، بربادیوں میں مبتلا مت کرو۔ مسلمان بناؤ، اللہ کی بندی بناؤ، بندے بناؤ، آخرت کی فکر کرو، شریعت کو سکھاؤ، اس پر چلانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، میں 1-2 حدیث سنا کر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ شریعت، ایک چیز رہ گئی، میں نے غیبت کی بات کہی جو حضور نے فرمائی تھی، اور دوسری بات جو حضور نے فرمائی تھی جہنم میں زیادہ جانے کی، وہ ذہن سے نکل گئی۔ حضور نے فرمایا تکسن اللہ، کہ عورتوں میں یہ برائی ہوتی ہے کہ تکفرن العشیر، کہ ذرا سی بات میں اپنے شوہر کے ساتھ ناشکری کرتی، 100 نعمتیں ہوں، ساری عمر بات اچھی سنیں،
سب باتیں چلیں اور کسی بات میں ایک دو بات میں ناراضگی ہو جائے، خفگی ہو جائے، نہ بات مانی جائے، تو یہ نہیں کہیں گی کہ یہ اچھا کیا اور یہ برا، بلکہ چھوٹتے غصے میں کہیں گی اس گھر میں آج تک کبھی بھلے کا منہ نہ دیکھا، خیر نہ ملی، کبھی سکھ نہ دیکھا، کبھی چین نہ ہوئی، یوں ہوا وہ ہوا، سب کیے دھرے پہ غصے میں پانی ملا پھر دو، ناشکری کر۔ یہ عادت ناشکری کی بہت بری ہے۔ اللہ کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لڑکی کے لیے سب سے بڑا درجہ ماں باپ کا ہوتا ہے، لیکن شادی کے بعد شوہر کا درجہ ماں باپ سے بڑھ جاتا ہے۔ اگر ماں باپ کسی بات کو کہیں اور شوہر منع کرے تو ماں باپ کی نہیں، شوہر کی بات ماننا ضروری ہے، البتہ شریعت کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف نہ ماں باپ کی بات مانی جائے گی نہ شوہر کی۔ شراب پینے کو کہے ہرگز نہیں، ماں باپ کہیں یا شوہر کہے، کوئی کہے نہیں مانا۔ جھوٹ کو کہیں، زنا کو کہیں، بے ایمانی کو کہیں، بے پردگی کو کہیں، کسی کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ ہاں شریعت کے خلاف تو سب سے بڑا درجہ شادی ہو جانے کے بعد شوہر کا اور پھر ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے جو فرمایا کہ میں نے بہت جہنم میں دو چیزوں کی وجہ سے دیکھا، ایک غیبت کی وجہ سے عورتوں کو، اور ایک شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے، اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے اور ہمیشہ شریعت پر۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت صلت خمسہ، روزانہ 5 نمازیں جو فرض ہیں ان کو پڑھتی رہے پابندی سے، وصامت شہرہ، اور رمضان کے روزوں کو پابندی سے رکھے، اور فرمایا اطاعت بالہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، واحسنت فرجہا، اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، تو فرمایا حضور نے کہ فلتدخل من ایت باب الجنت شاءت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اس طرح کے احکام کی شریعت کو پابندی سے چلے، اللہ تعالیٰ کی جنت میں جس دروازے سے چاہے گی داخلہ اس کے لیے کھلا ہوا ہوگا۔ تو ماں بہنوں، شریعت پر چلنا، آخرت کی فکر کرنا، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان کو کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچنا انتہائی ضروری ہے، اور اس میں بہت بڑی بھلائی ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ صرف شریعت ہی کا راستہ نجات دلا سکتا ہے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ راستہ تجویز کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، تاکہ ہم کامیاب ہو کر جائیں اور برباد نہ ہوں۔ اس لیے آپ کو شریعت پر چلنا چاہیے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور جو چیزیں شریعت کے خلاف ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نفس و شیطان کے قید و مکر سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق دے، نفس و شیطان سے بچائے، اور تمام محرمات سے بچائے، حرام رزق سے، حرام اعمال سے، حرام احوال سے، اور شریعت کے خلاف ورزی سے بچائے، اور خود دین سیکھنے اور اولادوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہمارے قرضداروں کے قرضوں کو دور فرمائے، اور ہمارے جان مال نیت و عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے مقاصد کو پورا فرما، جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ان کے مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمیں نمازی دیندار بنا دے، نماز روزہ حج زکوٰۃ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی اولادوں کو دیندار بنانے کی توفیق عطا فرما، دین سکھانے کی توفیق عطا فرما، دین پر چلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بے دینی سے، کفر سے، ارتداد سے، محرمات سے بچا اور بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنا خوف و خشیت عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما، ایمان پر خاتمے کی دولت سے مالا مال فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.